کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور 10 درجات یہ بڑھا دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کی یاد بہت کرو کہ تم مراد کو پہنچو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندی ہوئی ہوا جاتی رہے گی، اور صبر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جبکہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں اور تم میری پناہ میں ہو، تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں تم سے الگ ہوں،
میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، جب کہتے تھے منافق اور وہ جن کے دلوں میں آزار یعنی بیماری ہے کہ یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں۔ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق۔ اور کبھی تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مار رہے ہیں ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھ پر، اور چکھو آگ کا عذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ نے سماعت فرمائی۔ سورہ انفال کی مبارک آیات الحمدللہ ان کی تلاوت جو ہے یہ چل رہی ہے۔ اللہ کریم نے ایمان والوں کے اخلاص اور ان کی جو ایک محبت ہے اور ان کا جو پیارا کاز ہے اس پر ان کو آزمایا بھی ہے اور ان کی خاص مدد بھی فرمائی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کا بھی سوال کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر کرم فرمائے، رحمت فرمائے، فضل فرمائے، اور ہم سب کے گھر بار مال جان عزت آبرو آل اولاد کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دین اسلام کے ساتھ مخلص بھی بنائے اور اس پر استقامت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ پروگرام کے آج کے پرٹیکولر عنوان کی طرف آئیں تو آج کے ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے غوث پاک کے والدین۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقرب بندے ہیں کہ عدنان بھائی عرب و عجم میں غوث پاک کی عظمت کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ کسی بھی خطہ زمین سے تعلق رکھنے والا مسلمان ہو تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے بھی شناسا ہوگا، اور آپ کا اور آپ کے سلسلے کا کچھ نہ کچھ ذکر خیر اس نے ضرور سنا ہوگا، اور ذکر کرتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جن عظیم والدین کی مبارک اولاد تھے، آج ہم انشاءاللہ ان کا بھی ذکر کریں گے۔ حضور غوث پاک کے والد ماجد جناب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی رحمت فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو غوث پاک کے والدین کا صدقہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو بڑی یہ پیاری شخصیت تھیں حضرت غوث پاک کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا، اور ان کا بھی، اور پھر غوث پاک کی پھوپھی جان سیدہ ام محمد عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا، آپ کا بھی ذکر کریں گے۔ اور یہ تو پورا گھرانہ، پورا خاندان ہی اوپر تک یہ عظمت اور ایسی رفعت اور ایسی شان والا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد جو تھے وہ حسنی تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ یہ حسینی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا، ناباوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہک نہ تیرا، اور نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا، اور نبوی ذل
عالوی برج بطولی منزل، واہ، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، اجالا تیرا۔ میں قربان جاؤں۔ تو انشاءاللہ ذکر کریں گے عجیب الطرفین سید ہیں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حسنی حسینی سید ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور یہ بھی بڑا شرف ہے، یہ بھی بڑی عزت والی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اس عظیم خاندان کے، ان عظیم افراد کے اس خوبصورت کردار پر انشاءاللہ آج ہم پروگرام کے اندر گفتگو کریں گے اور اپنی قبر و آخرت کی اصلاح کا سامان کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے، غوث پاک کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے، اور غوث پاک کے ماں باپ کا صدقہ اللہ ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، تو آئیے عدنان بھائی سے ابھی ہم کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، کہیں صلو کرو تیرے
سے جادو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو دو جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ تو عالم میں روشن اکا تمہارا تو عالم میں روشن اکا تمہارا مکہ تک اجالا تمہارا ہوا مکہ تک اجالا تمہارا ہوا مکہ تک اجالا تمہارا نہ کیوں گائے بلبل ترانہ تمہارا نہ کیوں گائے بلبل ترانہ تمہارا نہ کیوں گائے بلبل ترانہ تمہارا کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ تمہارا کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ تمہارا کہ پاتی ہے ہر گل میں جلوہ تمہارا زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا زمین والے کیا جانے رتبہ تمہارا ہے اونچا فلک سے پھریرا تمہارا ہے اونچا فلک سے پھریرا تمہارا ہوا مکہ تک اجالا تمہارا اور پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا ہے سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا ہے سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا ہوا مکہ تک اجالا تمہارا چھڑائے گا غم سے اشارہ تمہارا چھڑائے گا غم سے اشارہ تمہارا اتارے گا پل سے سہارا تمہارا اتارے گا پل سے سہارا تمہارا تم ہی ہو
فترضا کی یہ پیاری پیاری صدا ہے، فترضا کی یہ پیاری پیاری صدا ہے کہ ہوگا قیامت میں شاہ تمہارا، کہ ہوگا قیامت میں شاہ تمہارا، ہوا مکان تک اجالا تمہارا، عمل پوچھے جاتے ہیں سرکار آؤ، عمل پوچھے جاتے ہیں سرکار آؤ، کہیں گر نہ جائے نکما تمہارا، کہیں گر نہ جائے نکما تمہارا، ہوا مکان تک اجالا تمہارا، بنایا تمہیں حق نے مختار و حاکم، بنایا تمہیں حق نے مختار و حاکم، وہ کیا ہے نہیں جس پہ قبضہ تمہارا، وہ کیا ہے نہیں جس پہ قبضہ تمہارا، اذانوں میں خطبوں میں شادی و غم میں، اذانوں میں خطبوں میں شادی و غم میں، غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا، غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا، رفعنا کا جلوہ دکھانے کو حق نے، رفعنا کا جلوہ دکھانے کو حق نے، لکھا عرش پر نام والا تمہارا، لکھا عرش پر نام والا تمہارا، یہ فرش زمین ہے تمہاری ہی خاطر، یہ فرش زمین ہے تمہاری ہی خاطر، بنا ہے سما شامیانہ تمہارا، بنا ہے سما شامیانہ تمہارا، اور منور ہوا آسمان رسالت، منور ہوا آسمان رسالت، اجالا ہے ایسا دلارا تمہارا، اجالا ہے ایسا دلارا تمہارا، مکان تک اجالا مکان تک اجالا تمہارا، کسی جاگتا ویاسی کہیں پر، کسی جاگتا ویاسی کہیں پر، لقب ہے سراجم منیرا تمہارا، لقب ہے سراجم منیرا تمہارا، اور خدا نے کیا اپنے پیارے سے وعدہ، خدا نے
سمجھ میں نہ آیا معمہ تمہارا، سمجھ میں نہ آیا معمہ تمہارا، ہوا مکان تک اجالا تمہارا، ہوا مکان تک اجالا تمہارا، اور سوال نکیر پر میں لغت میں، سوال نکیر پر میں لغت میں، دکھا دوں گا مولا کہ تغرا تمہارا، دکھا دوں گا مولا کہ تغرا تمہارا، ہوا مکان تک اجالا تمہارا، اور جمیل اب تم خوش ہو ندا رہی ہے، جمیل اب تو خوش ہو ندا رہی ہے، کہ مقبول ہے یہ قصیدہ تمہارا، کہ مقبول ہے یہ قصیدہ تمہارا، دو عالم میں روشن ہے ایک آقا تمہارا، ہوا مکان تک اجالا تمہارا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مرحبا عدنان بھائی، کیا متاثر گلے کے ساتھ بھی کیا خوبصورت کلام پڑھا آپ نے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور دعا وہ ہے کہ ہے عرش کہاں تک اجالا تمہارا، لا مکان تک اجالا تمہارا، ہوا لا مکان تک اجالا تمہارا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ بڑا پیارا کلام ہے اور اس کی ابھی بہت سارے اشعار باقی ہیں، اور حضرت جمیل الرحمن رضوی مداح حبیب جو ہیں، ان کے مجموعہ کلام کا جو نام ہے وہ ہے قبالہ بخشش، اور ان کے کلام کی ایک بڑی جو مزیدار بات ہے وہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ یہ مضامین بڑے آسان طریقے کے ساتھ، آسان الفاظ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بیان کرتے آتے ہیں۔ تو یہ جو عدنان بھائی نے ابھی کلام پڑھا ہے، اس کے آدھے اشعار بھی نہیں پڑھے، آدھے اشعار بھی اس کے نہیں پڑھے۔ تو بہرحال یہ کلام پڑھنے سے اور سننے سے جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ رکھتا ہے، اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ آج ہمارے پروگرام کی اسپیشیلٹی ہے کہ الحمدللہ علی احسانہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن استاذ العلماء حضرت مولانا محمد اسد الطاری مدنی دامت قدم القدسیہ خصوصی طور پر آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ اور آج کل آپ مدنی چینل پر جامعہ المدینہ کی جو سلور جوبلی ہے اس کی دھوم دھام الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ رکن شورا نے مفتی قاسم صاحب کے ساتھ بھی پروگرام کیا، بڑا پیارا پروگرام کیا، اور مفتی علی اصغر صاحب کا بھی سلسلہ ترقی کا سفر، اس کی بھی کیا ہی بات ہے، اور بھی ماشاءاللہ مہد سے لاحد تک یہ پروگرام بھی ہوا، اور پھر دیگر بھی الحمدللہ سلسلے کا جاری و ساری۔ سر آپ کا ایک شعبہ ہے، اور ماشاءاللہ ایک 25 سال کا سفر جسے یوں بولیں کہ مکمل ہوا ہے، 26واں سال یہ اللہ کی رحمت سے شروع ہوا ہے۔ تو بحیثیت نگران اگر دیکھا جائے، شعبے کا نگران، کیا محسوسات اور جذبات ہیں آپ کے، جبکہ آپ کی اپنی زندگی بھی اسی شعبے سے یوں بولیں کہ ایک اچھا خاصا اس کا وقت جو ہے وہ گزرا ہے؟ ویسے تو اگر اپنے وقت کے اعتبار سے دیکھیں وہ 95 سے تقریباً جامعۃ المدینہ سے وابستگی ہے۔ سبحان اللہ، اپنے بھی تقریباً 25 سال جامعۃ المدینہ سے وابستگی کو ہو گئے نا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور ایسے موقع پر کہ جب وہ 1 سے 2، 2 سے 3 کا سفر جاری ہو جی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کے زینے طے کرتے کرتے کہاں سے کہاں تک جا پہنچے، واہ، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عنایتیں اور امیر اہل سنت کی انتھک کوششیں
جی اس کے نظارے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ سلور جوبلی کا جو سلسلہ کیا جا رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، واہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے رب کریم نے اس قدر عنایتیں فرمائیں. اور یہ ادائے شکر جو ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اس وقت جامعۃ المدینہ والے تو ماشاءاللہ خوشیاں منا ہی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنی بڑی نعمت جامعۃ المدینہ کی صورت میں ہمیں دی. یہ 25 سال کے عرصے میں اگر دیکھیں تو 16,117 طلبہ اور طالبات درس نامی مکمل کر کے فارغ ہوئے. واہ 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 سبحان اللہ. اس کو اگر آپ سالانہ پر لے کر آتے ہیں تو شاید 750 یا اس کے آس پاس کا فگر بنے گا کہ ہر سال اتنی تعداد جامعۃ المدینہ سے فارغ ہوتی چلی گئی. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. آنے والے وقتوں میں جو آگے کیفیت نظر آ رہی ہے، اس سال ہمارے تقریباً دونوں ملا کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ 3,000 پلس تھے جو فارغ ہوئے. اللہ اکبر. واہ جی اور سبحان اللہ. آنے والے سالوں میں تو یہ 5,000 6,000 7,000 یہ سلسلہ انشاءاللہ مائل بترقی رہے گا. کیا بات. اور بہت جلد ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی 16,000 کی بات ہو رہی ہے، 25,000 کا سنیں گے. انشاءاللہ 25 اور 26 کی برکتیں لیتے ہوئے انشاءاللہ 41 63 72,000 کی طرف ہم بڑھیں گے. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرے اہل اللہ سنت کے اس گلشن کو آباد رکھے. آمین 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 آمین. ایک اور بات بھی سر میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے ماشاءاللہ اتنے سارے پروگرامز کے حوالے سے آپ نے انسٹرکشنز بھی دی ہیں، آپ نے خود بھی کوئی پروگرام ریکارڈ کروایا یا نہیں کروایا؟ یہ آپ کا بھی کسی نے انٹرویو کیا یا نہیں کیا؟ آپ کاری تو رہیں. اللہ اکبر. نہیں یہ الگ سے ایک ہوتا ہے نا، یہ ریکارڈ ہوا ہوتا ہے. ہونا بھی ہے جی ہونا بھی ہے ایک انٹرویو. اچھا وہ انٹرویو تو آپ کریں گے نا مہروز بھائی، ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے، وہ تو ہے ہی ہے نا. تو ایک آج ہم بھی اللہ کی رحمت سے عید رکھتے ہیں کرنے کی، اسی عنوان کو جو ابھی ہم نے بات کی ہے، اسی کو ہم اپنے موضوع کے اوپر جو ہے وہ لے کر کے آئیں کہ آج جیسے غوث پاک کے والدین ہم عنوان ہمارے پروگرام کا ہے. تو جامعۃ المدینہ اور اس میں اولیاء کی محبت، جامعۃ المدینہ اور اس میں سادات کا جو ہے وہ ادب، اور جامعۃ المدینہ اور اس میں غوث پاک کا جو ایک ادب، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اصل میں دعوت اسلامی کی ترقی کا اگر راز کہیں تو دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات کی ترقی میں اہم ترین کردار ادب کا ہے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کی ذات گرامی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ابتدا میں جب اجتماعات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا تھا جی تو آپ کی طرف سے تو باقاعدہ اعلان کیا جاتا تھا کہ سادات کرام اور علماء کرام منچ کی طرف آ جائیں، کیا بات. یہ آگے آ کر بیٹھیں. واہ یہ آگے بیٹھیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں زیادہ میسر آئیں گی. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً جو امیر اہل سنت کے سادات کرام سے محبت کے نظارے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، علماء سے محبت کے نظارے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں. اور خاص طور پر جامعۃ المدینہ کے اعتبار سے، یہ دعوت اسلامی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کی محبت کو لے کر یہ سلسلہ آگے بڑھا. واہ. اور امیر اہل سنت تو اگر امیر اہل سنت کی ذات ہی کا اگر ہم کہیں تو فیضان اعلیٰ حضرت کہیں گے کیا بات. کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فیضان کی ماشاءاللہ ایک جھلک ہے. کیا بات. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا سادات کرام سے جو محبت کا انداز ہے، اللہ اکبر. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. یہ ادب کی دولتیں ہی ہیں جو آگے اس کے نظارے نظر آ رہے ہیں. امیر اہل سنت کا بھی ایک شعر ہے، محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے، اور ہم سے بھی سر زد نہ کبھی بے ادبی. سبحان. جس قدر ادب کی دولت میسر آئے گی جی اسی قدر برکتیں انشاءاللہ ملتی چلی جائیں گی. صحیح. غوث اعظم کے والدین کا بھی آپ نے ذکر کیا تو یہاں بھی کئی ایک ادب کے نظارے ہمارے نگاہوں کے سامنے آئیں گے کہ ان کا جو ادب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا، شریعت مطہرہ کی پاسداری کا. واہ واہ واہ. تو اسی کی برکتیں ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اولاد بھی کیسی عظیم عطا فرمائی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جامعۃ المدینہ میں تو باقاعدہ سے انبیاء، اولیاء، صحابہ، اہل بیت ان کی محبت کے جام پلائے جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ. مرحبا. کیا بات ہے جی. اور مہروز بھی مجھے یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے جامعۃ المدینہ میں تو جمعرات کو ہفتہ وار سنت و بھری اجتماع کے بعد جو ہے نا وہ ہم کیا کرتے تھے، جمعہ چھٹی ہوتی تھی جی سنت و بھری اجتماع کے بعد پھر ہم درجے میں اپنے میں آ جاتے تھے اسلام بھائی جی اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اس طرح سے یہ نیاز کا اور محفل کا سلسلہ چھوٹا سا ہم آپس میں اسلامی طلبہ بیٹھ کر وہ کرتے تھے. اور بلکہ اصحال ثواب کرنا بزرگوں کو
بزرگوں کو اصحال ثواب جو ہے وہ کرنا، اور اس کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ عاشقان رسول کو جو ہے وہ کھلانا پلانا، یہ بھی ایک سلسلہ کار جو ہے یہ رہا. اور وہ بھی ایسے منوز بھائی کہ جو وقفے کا ٹائم ہوتا تھا نا، اس میں وہ کچھ عادت نیاز وغیرہ خود ہی طلباء ہم خود ہی کر کے پیسے جمع کرتے تھے اور لے کر آتے تھے، اور عدنان بھائیوں الحمدللہ ایک سلسلہ ہوتا تھا، اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے. ایک انداز میرا خیال ہے مہروز بھائی کو بھی کئی چیزیں یاد ہوں گی، آپ کو بھی کئی چیزیں یاد ہوں گی. جی جب طلبہ آپس میں انفرادی طور پر بیٹھ کر، ایک تو ہے باقاعدہ سے کوئی اجتماع کا اعلان ہے، محفل کا اعلان ہے، انفرادی طور پر جب بیٹھ کر خود نعت خوانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اس وقت کی کئی کیفیتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ اکبر، تصور مدینہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور یاد محبوب کی جلوہ گری ہوتی ہے. واہ 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 سر، بالکل درست فرمایا آپ نے. اور یہ اللہ کی رحمت سے جامعۃ المدینہ کی یہ بڑی برکت ہے کہ با ادب بھی بنایا جاتا ہے، محتاط بھی بنایا جاتا ہے، اور بالخصوص سادات کا جو احترام ہے یہ بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے. حضور غوث پاک کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے سر یہ بتائیں کہ ان کو جنگی دوست جو ہے وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ شریعت مطہرہ کی پاسداری کے اعتبار سے ایک تو اپنی ذات پر نفاذ ہے، اور دوسرا یہ کہ سامنے والوں کی ذات پر بھی شریعت مطہرہ کا نفاذ ہو. صحیح، اس اعتبار سے آپ بہت حریص تھے. صحیح، ایک ہے امر بالمعروف، دوسرا ہے نہی عن المنکر. صحیح، امر بالمعروف ہے کسی کو بھلائی کی دعوت دینا. صحیح، یہ بھلائی کی دعوت دینا یہ میرا خیال ہے آسان ہوگا بنسبت دوسرے مرحلے کے. صحیح، دوسرا مرحلہ ہے برائی سے منع کرنا. منع کرنا. جی برائی سے منع جس کو کیا جاتا ہے نا، تو وہ بالکل سیدھی سی بات تو ہے کہ برائی سے منع اسی کو کریں گے جو برا ہوگا. صحیح، تو بعض اوقات کچھ مزاحمت کی صورتیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ آزمائش کی صورتیں بھی ہوتی ہیں. صحیح، تو آزمائش کی پرواہ کیے بغیر رب کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے برائی سے منع کرنا، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی آزمائش کا بھی خدشہ ہونا تو اس کو پرواہ میں نہ لانا اللہ ہو، اور آگے بڑھتے چلے جانا. کیا بات ہے. جس طرح وہ آپ کا مٹکے توڑنے والا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. جی ہاں جی، حالانکہ وہ شراب جو ہے وہ بادشاہ کی تھی، جی وہ بادشاہ کی شراب کا مٹکا توڑنا تو ویسے ہی بعض اوقات تصور کہ بادشاہ پتہ نہیں کیا کیا سلوک کرے گا، کس انداز میں اذیت کا وہ سامان نہ کرے، تو وہ تھوڑا سا گھبراہٹ دل میں پیدا ہوتی ہے. لیکن آپ بلا خوف و خطر آگے بڑھے اور اس کے مٹکے توڑ دیے. جب وہ بلا کر پوچھتا ہے کہ آپ کو کس نے یہ مقرر کیا کہ آپ محتسب بنے ہوئے ہیں، تو آپ ارشاد فرماتے کہ ہاں میں محتسب ہوں. وہ محتسب ایک باقاعدہ سے عہدہ تھا نا سلطنت کی طرف سے، جہاں کہیں کوئی برا کام دیکھیں، قانون ٹوٹتا ہوا دیکھیں تو آپ آگے بڑھ کر تو اس کا نفاذ کروائیں. آپ محتسب ہیں؟ آپ نے کہا میں محتسب ہوں. وہ اب شاہی کو حکم نامہ تو جاری نہیں ہوا تھا کہ یہ محتسب ہیں. اس نے سوال کیا کہ آپ کو کس نے مقرر کیا؟ تو اب ایسی جگہ کہ جہاں بادشاہ سے آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہو، وہاں تو کیفیت بعض اوقات پتلی ہو جاتی ہے اور حالت عجیب ہو جاتی ہے. تو آپ بالکل بغیر خوف اور جھجک میں مبتلا ہوئے سیدھا سیدھا اس کو کہتے ہیں جس نے تجھے بادشاہت دی ہے نا، اسی نے مجھے محتسب مقرر کیا. اللہ ہو. تو اب یہ جملہ اس انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس پر رعب اور ہیبت طاری ہوئی، اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر آگے بیٹھ گیا. اور پھر آپ کو کہتا ہے کہ میں اپنی سلطنت کی طرف سے بھی آپ کو محتسب مقرر کرتا ہوں. کیا بات. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جو احتساب کا عہدہ ہے یہ اس بڑی بارگاہ کا ہے کہ اتنی بڑی بارگاہ کے عہدے کے بعد مجھے یہ چھوٹے چھوٹے عہدوں کی حاجت نہیں. حاجت نہیں. اللہ اکبر، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ نہیں انل منکر، یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ بندہ برائی سے کیا کرے، روکے. اور دیکھا ہی جاتا ہے اس عرب کے جسے والدین کو ہی ہم لے لیں، آپ بھی والد تھے، غوث پاک کے والد ماجد کی بات جو ہے ہم کر رہے ہیں، تو والدین بھی بعض اوقات بچے کو جو ہے وہ اچھائی کی بات تو بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن برائی دیکھنے کے باوجود بھی بعض اوقات اس برائی سے صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یوں بولیں کہ آنکھیں جو ہے وہ چرا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کا انداز بھی اپناتے ہیں. اس طرح بعض ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو برائی دیکھتے ہیں بچے کو بتاتے ہیں بیٹا یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا، اس کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، ریئلائز کروائیں گے، اور دوبارہ یعنی ایسا انداز اپنائیں گے کہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ دوبارہ یہ کام میں نے نہیں کرنا. لیکن کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، وہ اس کو لپیٹ دیں گے کسی شے کے اندر، یعنی کوئی ایسا عذر، کوئی بہانہ خود ہی اپنی طرف سے لے آئیں گے کہ جیسے ایک کہا بھی تو چھوٹا بچہ ہے، اچھا سنبھل جائے گا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ٹھڈے کھا کھا کے گول ہو جائے گا.
تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ وقت بتا دے گا، وقت سمجھا دے گا، اس طرح کی باتیں کر کے، یا اپنی اولاد کی غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کہ پھر اس کو نہیں انل منکر کریں کہ بھئی یہ برا کام کر رہے ہو تو اس سے بعد آ جاؤ. یہ بچہ ہے، اس کو ابھی سے بچا لیا جائے تو یہ بچ جائے گا، واہ. اگر نہ آزمائش کی صورت رہے گی. چھوٹا سا پودا نکلتا ہے نا، جی وہ کوئی رخ اختیار کرتا ہے کسی طرف کا، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرف نہ جائے، یہ اس طرف جائے. تو اس کا بالکل آسان سا طریقہ ہے جو عام طور پر ہمارے کسان بھائی بھی کرتے ہیں. چھوٹی سی رسی لیں گے یا کوئی دھاگا وغیرہ لیں گے، اس کو کسی چیز کے ساتھ باندھ کے نا تو اس کو اس کی طرف موڑ دیں گے. صحیح. بس اتنا سا کرنا ہے. یہ تھوڑا سا توجہ دی نا تو اس کا رخ تبدیل ہو گیا. واہ. اس عمر میں یا اس وقت میں اگر توجہ نہیں کی گئی، اس نے وہ سمت اپنی متعین کر لی جدھر آپ چاہتے تھے کہ یہ نہ جائے. اب وہ تنے بالکل پہلے وہ نرم و نازک کومپل تھی، پھر اس کے بعد وہ شاخ بنی، پھر تنا بنا. جب وہ مضبوط تنا بن جائے گا نا، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادھر گیا تو دیوار کو نقصان پہنچے گا، یہ ادھر گیا تو کسی اور آزمائش کا سبب بنے گا. تو اب آپ اس کو ادھر کی بجائے ادھر نہیں کر سکتے. اب کرنا چاہیں گے تو ایک ہی حل ہے، اس کو کاٹ دو، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. تو ابھی بچہ ہے، ابھی سے اس کے ذہن میں جو چیزیں بٹھائیں گے وہ نقش کل حجر کی طرح ہوں گی. واہ. پتھر پر نقش کی طرح. واہ جی واہ. سادہ کاغذ ہے نا، جی سادہ کاغذ پہ آپ جو تحریر لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں. جی بالکل. لیکن ایک دفعہ اگر کوئی تحریر لکھی جا چکی ہے اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تحریر میں مٹا کے کوئی دوسری تحریر لکھوں، جی تو آپ جتنے بھی اچھے انداز میں اس کو صاف کریں گے نا تو پچھلی تحریر کے کچھ نہ کچھ اثرات رہ ہی تو جائیں. خوش رہ جائیں گے اس کے اوپر. ایسی بالکل ایسی بات. تو پہلی تحریر کیا ہے، اس پر غور کر لیا جائے. واہ. ہمیں اس لیے کہا گیا نا کہ اولاد کو یہ 3 چیزیں دے دو: اللہ کے رسول کی محبت، ان کے اہل بیت کی محبت، قرآن کی محبت. یہ ابتدا ہی سے یہ چیزیں ان کی طرف اگر بڑھا دی جائیں تو ساری زندگی اس کے اثرات انشاءاللہ ان کی زندگی میں نظر آئیں گے. واہ سبحان اللہ. سر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ تو خود تو نیک نہیں ہوتے، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے. اولاد نیک بنے یہ تو جذبہ یقیناً ایک اچھا جذبہ ہے، اس کی اہمیت سے اور اس کی اچھا ہونے سے انکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ہم جس روٹین میں ہیں ہم اسی روٹین میں رہیں اور ہمارے بچے یہ ایک دوسری روٹین اڈاپٹ کریں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسانی سے ہو پائے گا؟ کام تو بہت مشکل ہے کہ بچے کو کہیں بیٹے سگریٹ پینا اچھی عادت نہیں ہے، ہاں جی، اور خود آپ اس کے سامنے 2 پیکٹ اس کے جو ہے وہ خالی کر دیں. اللہ. اب بچے کا تجسس ہوتا ہے بچوں کی طبیعت میں، جی وہ کم از کم یہ تو ضرور سوچتا ہے کہ اس میں کوئی فائدے والی چیز تو ہے کہ میرے ابا حضور لگاتار دھواں نکالتے رہتے ہیں. صحیح. تو اس کی توجہ اس طرف جائے گی تو وہ ایک آدھ مرتبہ تو میرا خیال ہے ٹرائی ضرور کرے گا. جی. اور اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ والد محترم گھر میں تشریف فرمائیں، جی دروازے پر دستک ہوتی ہے اور یہ دروازے کی طرف بچے کو بھیجنے سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہہ دینا ابو گھر نہیں ہے. صحیح. تو یہ بچے کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. صحیح. پھر وہ جب وہی بچہ اپنے ہی والدین کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو اس وقت یہ کہا جا رہا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آ گیا، حالانکہ یہ گھر کے ماحول ہی سے اس نے سیکھا ہے، کوئی باہر سے کچھ چیز اڈاپٹ کر کے نہیں آیا. صحیح. یہیں کی سیکھی ہوئی چیزیں پھر انہیں پر تجربہ کر رہا ہوتا ہے. صحیح. بعض اوقات اس کے علاوہ بھی کئی نظارے نظر آتے ہوں گے. تو والدین جو کرتے ہیں بچہ اس کو زیادہ لیتا ہے. صحیح. اقوال سے زیادہ افعال اثر انداز ہوتے ہیں. صحیح. نہیں بیٹے یوں نہ کرو، بیٹے یوں نہ کرو، بیٹے یوں نہ کرو. آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ کر رہے ہیں نا اس کا اثر بچے کی زندگی میں زیادہ پڑے گا. واہ جی واہ سبحان اللہ. میں نے سرب ایک جو ہے وہ آدمی کو دیکھا جو مسجد میں جمعہ کے دن کیا کرتے ہیں، لوگوں کو خوشبو جو ہے وہ لگاتے ہیں. اچھا خوشبو لگانے میں بھی جو ہے وہ ایک احتیاط بھی ہونی چاہیے کہ ہر خوشبو ہر بندے کو چل جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. تو خوشبو آپ لگا رہے ہیں تو اس کو میرا خیال ہے آپ آفر کر دیں کہ آپ خوشبو لگائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ نا جو بھی آیا آپ نے اس کے ہاتھ میں خوشبو کیا کر دی، لگا دی. تو بعض خوشبوئیں بہت تیز ہوتی ہیں، بہت ہی تیز ہوتی ہیں. فیروز بھائی جی آپ اندازہ لگائیں جس کو میں تیز کہہ رہا ہوں وہ کتنی تیز خوشبو ہوگی. بہرحال اللہ رحم کرے. بعضوں کو الرجی بھی ہوتی ہے نا، ان کی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے خوشبو. ایسی بات ہے سر، درست فرمایا آپ نے. سانس کی بیماریاں یا اس طرح کی تکالیف والے خاص طور پہ. تو اس طرح سر پھر اس کا ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے نا کہ خوشبو تو لگائی اس لیے کہ اللہ کے گھر کی جو ہے وہ تعظیم کے لیے، نماز کی تعظیم کے لیے خوشبو
بندہ لگا رہا ہے کہ میں اچھے طریقے سے حاضری دوں، لیکن اب ایسی خوشبو لگا لی کہ جس الرجی ہے یا وہ بہت تیز ہے، بہت ہارڈ ہے، تو اب ایسی خوشبو لگا کے پھر نماز کا جو خشوع ہے وہ بعض اوقات غائب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس پر بھی خیال رکھا جائے۔ ایک بات چلتے چلتے یہ بھی آ گئی، اب تو جو ایک انداز ہوتا ہے وہ فوارے کے ساتھ پورے اجتماع پہ خوشبو چھڑکنا، چھڑک دیتے ہیں۔ چلیں یہ بھی ایک ویسے جو سن رہے ہیں، ذوق میں سن رہے ہیں، ان کا ذوق تو متاثر ہوتا ہے اس سے۔ امیر سنت بھی اس حوالے سے رہنمائی فرما چکے ہیں، تو خوشبو کے حوالے سے تھوڑا یوں خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہر خوشبو ہر ایک کو چل جائے یہ ضروری نہیں۔ جیسے بولنے سے پہلے نا، بولنے سے پہلے سوچ لیں، تول لیں، تو خوشبو لگانے سے پہلے بھی اگر 3 سیکنڈ 2 سیکنڈ سوچ لیں گے تو شاید کچھ اعتدال کی صورت آ جائے۔ اللہ رحمت فرمائے۔ کام اچھا ہے خوشبو لگانا، اس کے وہ نہیں، لیکن ایک خیال اس کا یہ بھی ہونا چاہیے۔ اچھا وہ بات جو میں نے شروع کی تھی وہ یہ تھی، جمعے کے دن میں روز بھائی وہ ایک سیڑھی پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ان کے پاس مطلب جاتا ہے نا اسی کو جو ہے وہ خوشبو لگاتے ہیں۔ تو ان سے جو بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب بھی ایسے مسجد میں ادھر بیٹھ جاتے تھے اور خوشبو کی شیشی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جی، اور جو بھی آتا تھا ہمارے والد صاحب کے پاس خوشبو لگوانے کے لیے تو اس کو وہ کیا کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے۔ تو اپنے والد صاحب کا یہی انداز میں نے بھی جو ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھا ہے ان کے انتقال کے بعد۔ یہ جو رکن شورا نے بات کی ہے کہ اقوال سے زیادہ افعال، یعنی ایک تو ہے خالی باتیں ہیں، باتوں سے زیادہ جو بندے کے کام ہیں یہ بچے کو کیا کرتے ہیں، اٹریکٹ بھی کرتے ہیں، اس کو اپیل بھی کرتے ہیں اور اس کو اپنی طرف جو ہے وہ مائل بھی کرتے ہیں۔ ہم اگر جو ہے وہ گانے سن رہے ہیں اور ہم چاہیں کہ ہماری اولاد نعتیں سنیں، یہ بات جو ہے نا یہ بن نہیں پائے گی۔ تو اپنا انداز بھی صحیح کرنا پڑے گا، اور اپنا انداز ٹھیک ہوگا تو ہی اولاد کا انداز بھی بہتر ہو پائے گا۔ جو ایک کمپریہنسو بات ہے وہ یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا فلاں یوں نہیں ہے، اس کی اولاد تو یوں ہے، فلاں یوں نہیں ہے، اس کا بیٹا تو بڑا نیک آدمی ہے، فلاں تو مسجد میں جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ نظر آتا ہے، بچہ تو بڑا جو ہے وہ ذوق اور شوق والا ہے۔ دیکھیں یہ کچھ ایگزمپشنل کیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عام جو ایک جنرل بات ہے وہ یہی ہے کہ ماں باپ کو اپنا انداز بھی صحیح کرنا ہوگا، ماں کو بھی اور باپ کو بھی، دونوں کا جو ہے وہ انداز درست ہونا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا ہی ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ پھر اولاد دیکھیں اس میں جو ابھی سے ایڈ ہوگا آگے چل کے پھر وہی آئے گا۔ اور رکن شورا نے جو بات کہی ہے یہ بات الارمنگ بات ہے اور کال اٹینشن والی بات ہے کہ آج ہم اگر اپنی اولاد کو جھوٹ جو ہے بولنا سکھا رہے ہیں تو کل یہ بچہ بلا تفریق جھوٹ بولے گا، بلا تفریق، یعنی ایسا نہیں کہ ماں باپ ہیں ان سے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس کے نظارے عام ہے، اس کے نظارے عام ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بعض اوقات والدین شکایت جو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی، جی، تو اس کے پیچھے جو ایک بنیادی چیز میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو، یا یہ شکایت کرنے والے نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہ سکھائی نہ دکھائی۔ تو اگر دکھاتے اور سکھاتے جب وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتا تو یقینی طور پر وہ اپنے والدین کی بھی فرمانبرداری کرتا۔ سلمان بھائی بعض باتیں اتنی مشہور ہیں کہ بچہ بچہ جانتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ والدہ یا والدین کی جو گود ہے نا، جی، یہ بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج میں نے کہا ہے تو سننے والوں کو پتہ چلا ہوگا، بلکہ کسی کو بھی اس موضوع پہ بلوائیں گے تو وہ یہ بات لے کر آ جائے گا۔ لیکن یہ درسگاہ ہے کیسی، تو اس درسگاہ کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ جب بھی یہ درسگاہ، کیونکہ ہم جامعۃ المدینہ کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ بھی درسگاہ ہے، جی، لیکن پہلی درسگاہ جو ہے نا آپ کا گھر ہے، آپ کی فیملی ہے، اور بالخصوص والدین ہیں ایک بچے کے لیے۔ اب والدین کا اپنا کریکٹر کیا ہے جس پہ آپ گفتگو فرما رہے تھے، تو 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے آپ کی یہ خواہش کہ آپ کا بچہ نیکی کے راستے پہ چلے، سیدھے راستے پہ چلے، اچھے راستے پہ چلے۔ آپ نے جیسے فرمایا درست بات ہے، خواہش بہت اچھی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی ایفرٹس کیا ہیں؟ اس کے لیے ایفرٹس کیا ہونی چاہیے؟ پہلی ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ میں جس راستے پہ اپنی اولاد کو چلانا چاہ رہا ہوں میں خود اس راستے پہ چل کے دکھاؤں۔ تو جب میں اس راستے پہ چلوں گا نا سلمان بھائی، اولاد کے لیے، بچوں کے لیے جو پہلا آئیڈیل ہوتا ہے نا، سارے آئیڈیل بعد میں آتے ہیں۔ بچوں کے سامنے جو پہلی چیز ہے نا وہ فطری چیز، فطری افراد ہیں کہ جن کی وہ پیروی کرتے ہیں اور بغیر کہے پیروی کرتے ہیں، وہ اس کی والدہ اور اس کے والد ہیں۔ کیا بات ہے؟ آپ دیکھیں کسی بھی چھوٹے سے بچے سے پوچھیں بیٹا سب سے زیادہ محبت تم کس سے کرتے ہو، اسے نیا نیا ہی بولنا کیوں نہ آیا ہو،
تو وہ اشارہ بھی کر کے اپنے والدین کی طرف بتائے گا. واہ. اسے بولنا نہیں آتا تو وہ روئے گا, کچھ بھی ہوگا وہ لپکے گا اپنے والدین کی طرف. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا بچہ رو رہا ہے, شرارت کر رہا ہے, یا کوئی ایسا پرابلم ہو گیا کہ کسی سے قابو میں نہیں آ رہا, تو جیسے ہی وہ اپنی والدہ کے یا والد کی گود میں جائے گا تو اکثر و بیشتر وہ قابو میں آ جاتا ہے, نارمل ہو جاتا ہے, مسکرانا شروع کر دے. تو ایک فطری انسیت اور تعلق جو ہے نا وہ ہے. تو اب والدین کو دیکھنا پڑے گا ہم کیا ہیں. ہم جب آج غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہے ہیں, ہم جب آج تربیت کی بات کر رہے ہیں, آج جب ہم والدین کی عظمت کی بات کر رہے ہیں, غوث اعظم کے خاندان کی بات کر رہے ہیں, تو بے شک غوث اعظم تو مادرزاد ولی ہیں, لیکن ذرا آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کا خاندان کیا ہے, ان کے والدین کی عظمت اور ان کے والدین کا کردار کیا ہے. آپ دیکھیے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 18 پارے حفظ ہیں, ہے نا. جب آپ کی وہ ہوتی ہے رسم بسم اللہ ہوتی ہے تو آپ 18 پارے سنا دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ نے 18 پارے کی تلاوت کی تھی, تو وہ تلاوت سن کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی رحم مادر میں آپ نے گویا کہ وہ یاد کر لی, اور جب دنیا میں آئے تو آپ کو 18 پارے یاد تھے. اور یہ حکایت اور واقعہ, اس طریقے کے واقعات دیگر بزرگوں سے بھی ثابت ہیں. تو اچھا پھر اگر آپ تو مہروز بھائی جدید سائنس بھی اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ جو والدہ ماں جو انداز اپنائے گی وہ انداز اس کی اولاد کے اوپر ریفلیکٹ ہوگا. اچھا آپ دیکھیں, یہ بات کریں نا کہ ماں کا انداز اس کی اولاد کے اوپر کیا ہوگا, ریفلیکٹ ہوگا. یہ بندے کو کسی کو بھی نہیں لگے گا کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیسے. لیکن جب آپ غوث پاک کی بات کر کے, ان کی والدہ کی قرات قرآن کی بات کر کے آپ اس کو کریں گے تو پھر شیطان کیا کرے گا, بس دلائے گا, کوئی جو ہے وہ چٹکی. اس کا آسان سا حل ہے, کسی ڈاکٹر کے پاس چلے آئے. میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب دیکھی, خالد بھائی کو بھی دکھائی تھی, عربی کتاب تھی جی. تو اس کا جو موضوع تھا, عنوان تھا, وہ تو چھوڑیں, لیکن جو ادھر بات کرنی ہے اس پہ بات کرتا ہوں کہ والدہ یعنی جو خاتون بچے کی ماں بننے والی ہیں جی, اس کی کیفیات اور اس کے کردار کا آنے والے, اس دنیا میں آنے والے بچے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں, اس پہ باقاعدہ کتاب تھی. اور عربی کتاب تھی, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی لکھی ہوئی تھی وہ, لیکن بیسیکلی وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے لکھی ہوئی تھی. تو میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کہ والدہ جو خاتون بننے والی ہے اسے خوش رہنا چاہیے, اسے مسرور رہنا چاہیے, اس کی جو کیفیات ہیں اس کا اثر اس کے بچے پہ پڑتا ہے. یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ڈاکٹر یا تحقیق ہے وہ کہہ رہا ہے, بلکہ آپ کے گلی کے کونے میں جو بھی کوئی ڈاکٹر بیٹھتا ہے اس سے جا کے پوچھیں گے وہ بھی بتا دے گا, اور یورپ امریکہ کہیں پہ بھی جا کر پوچھیں گے تو وہاں کی بھی تحقیق یہی ہے. یہ اتفاق سے سائنس کی ایسی تحقیق ہے جس پہ اتفاق ہے. صحیح. یہ تربیت کے تعلق سے جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے جی, وہ اسلام کی مقبول ترین اور اہم ترین شخصیات نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ, سبحان اللہ, ان کے 2 انداز میں مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کیا بات. ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتے نا تو ان کے سامنے غزوات نبی کا تذکرہ کیا کرتے تھے. صدر میں یہ ہوا تھا, احد میں یہ ہوا تھا, فلاں مارکے میں یہ ہوا تھا. بچوں کی طبیعت میں سارے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ تجسس ہوتا ہے نا جی, تھوڑی سی بات ان کے حوالے کر دیں تو اس کے بعد گھنٹہ بیٹھ کر جواب دیتے رہیں جی. تو یہ کیوں ہوا, تو ایسا کیوں ہوتا ہے, تو یوں کیوں ہوتا ہے. تو بعض اوقات بچے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں جی. اگرچہ وہ ہمارے کچھ افراد ہوں گے جو ان کو دبانے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے, چپ کرانے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے. یہ سوالات جو ہیں یہ ذہانت کی علامت بھی ہوتے ہیں. صحیح. تو اس پر اگر تھوڑا سا ہم یوں غور کریں نا کہ جب بدر کا مثال کے طور پر تذکرہ بچوں میں ہوتا ہوگا تو بچے سوال تو کرتے ہوں گے کہ آپ کی تعداد کتنی تھی, دشمن کی تعداد کتنی تھی. تو ہماری تعداد تھی 313, دشمن کی تعداد تھی 1000. ہمارے پاس اسلحے کے اعتبار سے تلوار, نیزے, بھالے, تیر کمان اور اس طرح کی چیزوں کی کوئی فراوانی نہیں تھی. اور دوسری طرف جو ہے جتنی تعداد تھی نا اس سے زیادہ اسلحہ تھا. ہمارے جو افراد یہاں سے چلے تھے, ہماری عظیم شخصیات مدینہ طیبہ سے میدان بدر کی طرف چلی, کھجوریں پاس تھیں, وہ کھجوریں کھاتے ہوئے جا رہے تھے. جب بعضوں نے ذکر کیا کہ جب یہ لشکر چلا تھا نا تو اس وقت یومیہ 7 کھجوریں ملتی تھیں, 7 سے 5 ہوئیں, 5 سے 3 ہوئیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یومیہ 1 کھجور ملتی تھی. اس قدر غذائی قلت تھی نا, اور وہ کھجور کھا لیتے, گٹھلی کو چوستے رہتے تاکہ کچھ نہ کچھ تسکین جہاں کا سما ہو جائے. اور دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ وہ ہر کھانے کے ٹائم میں اونٹ ذبح کرتے تھے اور موج مستی کرتے ہوئے میدان بدر میں پہنچے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے 14 شہید ہوئے
اور ان کے 70 مارے گئے، 70 کو قید کر کے لے آئے، جی ہمارا ایک بھی قید نہیں ہوا۔ جی تو اب بچے اس پر سوال تو کرتے ہوں گے کہ ایسا نتیجہ کیوں؟ جواب کیا ملتا ہوگا؟ بچوں اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ساری کی ساری برکتیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ واہ جب بار بار اس طرح کی چیزیں سنتے ہوں گے نا، یہ سب ان کی وجہ سے، یہ سب ان کی وجہ سے، یہ سب ان کی وجہ سے، واہ وہ بات جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر کی، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ تو یہ کیفیتیں بچوں میں آتی ہوں گی اور دل سے صدا نکلتی ہوگی کہ سب سے اولیٰ، سب سے اعلیٰ تو ہمارے آقا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا ایک انداز صحیح مسلم میں ذکر کیا گیا، جب مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں نماز فجر ہو جاتی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے بچوں کو برتن دیتے، اس میں پانی ڈال کر دیتے، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ جاؤ مسجد نبوی شریف میں سرکار تشریف فرمائیں، اس پانی میں نا ان کا دست مبارک ڈلوا کے لے آؤ۔ اب بچے چلتے اور مسجد نبوی شریف میں آتے، باقاعدہ سے لائن لگتی ہوگی، محبوب کی بارگاہ میں حاضریاں ہوتی ہوں گی۔ کیا بات، حدیث شریف میں باقاعدہ سے ذکر کیا گیا کہ سردیوں کی ٹھنڈی صبح میں بھی یہ بچے حاضر ہوتے، اور ہمارے آقا پانی میں، کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ ویسے ہی گرم کپڑا، گرم بستر اور اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس موسم میں بھی ہمارے آقا برتن میں ہاتھ شریف ڈالتے، یہ گھر لے کر جاتے۔ کیا بات، سارا دن مدینہ طیبہ کے گھروں میں یہ دست مصطفیٰ کی برکتوں والا پانی پیا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس پر اگر اس انداز سے دیکھیں نا کہ بچوں کو جس چیز کا ہم ذہن دیتے ہیں، مثال کے طور پر ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتا ہے بیٹے سنڈے کو نا ہم آؤٹنگ پہ چلیں گے، یا بعض گھروں میں کچھ روٹین ہوتی ہے کہ ہفتے میں اتنے دنوں میں ان دنوں میں ہم ہوٹلنگ کریں گے، صحیح یا بعض اوقات گھومنے پھرنے کا ہوتا ہے، آپ کو نانوں کے گھر لے کر جائیں گے تو دادوں کے گھر لے کر جائیں گے، صحیح، تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے ہی نا بچے یاد دہانی کروانا شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ نے کھانے کا وعدہ کیا تھا، آپ نے گھمانے کا وعدہ کیا تھا، آپ نے کہیں لے جانے کا وعدہ کیا تھا، کل پکا رہنا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا۔ تو وہاں کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ بیدار ہوتے ہی بچوں کی توجہ فوری طور پر جاتی ہوگی کہ ہم نے مسجد نبوی میں اپنے آقا کی بارگاہ میں جانا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ اب یہ ذہن بنتا ہوگا نا، اور بچے دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے والدین جس آقا کے دستے مبارک کی برکتوں والا پانی سارا دن پینا پسند کرتے ہیں، وہ آقا کتنے عظیم ہوں گے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اور بچوں کا ذہن اس بارگاہ کی طرف ہی بڑھتا چلا جاتا کیا ہوگا، بات ہے۔ اور دل میں محبتیں پھر اجاگر ہوتی ہوں گی۔ مدینہ مدینہ، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ میدان بدر میں جا کر دیکھتے ہیں تو ابو جہل جو اس امت کا فرعون کہلاتا ہے، جی جسے امت کا فرعون کہا جاتا ہے، سب سے بدبخت اور خبیث الباطن شخص ہے، اس کو واصل جہنم کرنے والے 2 بچے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ گھر کی تربیت تھی۔ واہ، اسی طرح اگر دیکھیں تو میدان احد کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے، تو مسجد نبوی شریف میں باقاعدہ بچے آنا شروع ہوئے، ان کو واپس بھیجنے کا سلسلہ کیا جا رہا ہے، تم چھوٹے ہو تم بھی چلے جاؤ، تم چھوٹے ہو تم بھی چلے جاؤ، تم چھوٹے ہو تم بھی چلے جاؤ۔ جب ایک کو اجازت ملتی ہے تو دوسرا آگے بڑھتا ہے، حضور اسے اجازت دی ہے، مجھے کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ یہ قد کاٹ میں تم سے بڑا ہے، تو پھر وہ خدمت اقدس میں بچہ عرض کرتا ہے، حضور مسجد نبوی کے باہر چلتے ہیں، میری اس کی کشتی کروا لیں، ہائے ہائے، اگر میں ہار گیا میں کوئی تقاضا نہیں کروں گا، جیت گیا تو مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں۔ میں قربان، حالانکہ جنگ جو ہے نا ویسے ہی کہا جاتا ہے بچوں کا کھیل نہیں ہے، ایسی بات، لیکن بچوں کے دل میں محبت رسول اس انداز سے اجاگر کی گئی واہ 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 واہ، کہ بچوں کا ذہن یہ بنا ہوگا کہ ہمارے آقا کا دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے اور ہم گھر بیٹھے رہیں، اللہ اکبر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو قربان ہونے کے لیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی وہ تربیت ہے اور سرکار کی بارگاہ کی طرف ان کی توجہ مسلسل دلاتے چلے جانا۔ کیا بات، مرحبا، سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اور والدین کو بھی یہ انداز جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اور آپ دیکھیے کہ اس کے لیے دعوت اسلامی نے کام بڑا آسان کر دیا ہے، مہروز بھائی، خالد بھائی، بڑا آسان کر دیا ہے۔ جیسے ماہنامہ فضائل مدینہ ہے، اس میں بھی بچوں کا ایک جو ہے وہ آپشن ہے، اور بچوں کی کہانیاں بھی ہوتی ہیں اس پہ ماہنامہ فضائل مدینہ میں، تو اس کی سبسکرپشن اگر آپ نے لی ہوئی ہے تو یہ بھی آپ بچوں کو سنا سکتے ہیں۔ اچھا، اولیاء کا صلحاء کا بھی ذکر ہوتا ہے اس میں، یہ بھی اس سے بھی آپ ہیلدی کانٹینٹ بچوں کو پڑھ کر کے سنا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے حوالے سے بھی کتابیں مکتبۃ مدینہ نے شائع کی ہیں۔ سیرت مصطفیٰ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے، اس سے بچوں کو واقعات آپ سنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیرت رسول عربی کتاب ہے، اس کی اردو تھوڑی مشکل اردو ہے، لیکن اس کو بھی بہرحال پڑھیں گے تو اس کی ایک اپنی افادیت ہے۔
آخری نبی کی پیاری سیرت. یہ آخری نبی کی پیاری سیرت مختصر اور جامع کتاب ہے. تو یہ بھی آپ اس میں سے بھی بچوں کو چیزیں سکھائیں گے تو انشاءاللہ بچے اس کا فیض پائیں گے. بہرحال اپنی اولاد کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بیدار کرنے کے لیے ہمیں خود بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جام پینا ہوگا. آپ غوث پاک کے مبارک جو ہے وہ خاندان کو دیکھیں, ان کی پھپھی جان کو آپ دیکھیں, یہ بھی مستجاب الدعوات تھیں. سیدہ ام محمد عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا, آپ بھی مستجاب الدعوات تھیں. اور غوث پاک کے جو نانا جان تھے حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, طرف کچھ ذکر ان کا بھی ہو جائے. ان کا بعض کتابوں میں تو ان کی آخری عمر کی عبادات کا بھی تذکرہ کیا گیا نا. صحیح. نحیف تھے, لاغر تھے, کمزور تھے, اور چلنے پھرنے میں بھی بعض کتابوں میں ذکر کیا گیا کہ کچھ دشواری کا احساس ہوتا تھا, دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے اور عمر کی زیادتی کی وجہ سے. صحیح. لیکن اس کے باوجود ان کی عبادات کا انداز یہ تھا کہ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنا, رب کی بندگی بجا لانا اور تلاوت قرآن میں مصروف ہونا. اللہ اکبر, اللہ اور اکبر. یہ جو اولاد کا ہم ذکر کرتے ہیں نا کہ اولاد میں نیکی کا منتقل ہونا, جی, وہ میرے ذہن میں وہ آ رہا تھا 16واں پارہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر, ان کا جو واقعہ ذکر کیا گیا. جی, وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار سیدھی کی گئی. واہ. اجرت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اجرت کیوں نہیں لی, تو جواب دیا کان ابوہما صالحا, کیا بات, ان کا باپ نیک آدمی تھا. سبحان اللہ. وہ باپ جو نیک آدمی تھا وہ ان کا جو بلا واسطہ باپ ہے وہ والا نہیں ہے, بلکہ اس چلتے چلتے پشتوں میں اوپر جو 7ویں جگہ پہ باپ ہے اس کی نیکی کا صلہ یہ 7 پشتوں میں مل رہا ہے. کیا بات, سبحان اللہ. جب والدین کی نیکی کا صلہ 7 پشتوں تک منتقل ہوتا ہے تو اپنی پہلی پشت کو کیا کچھ ملے گا. مرحبا, سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کہی جی. آگے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اور آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. پیارے پیارے رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی آمد کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں مرحبا. میں محمد عاصم قریشی کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضور والا کچھ اپنے بارے میں بھی ارشاد فرمائے, آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل فرمائی, جامعۃ المدینہ میں آپ کس طرح پڑھنے کے لیے تشریف لائے, اور جامعۃ المدینہ میں آپ کے ساتھ کوئی ہونے والا کوئی انوکھا سا, کوئی پیارا سا, کوئی عشق بھرا, محبت بھرا کوئی واقعہ بھی ہمیں سنا دیجیے. اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہم تقریباً روز ہی دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جب جب آپ کے پاس وقت ہو تو آپ کھلے آنکھ میں کرم فرمایا کریں. اللہ پاک آپ کو مزید دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں, جامعۃ المدینہ کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیرہ. میرے والدین کی مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے. واہ بھائی, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. آپ نے انٹرویو کا کہا تھا تو ناظرین نے انٹرویو لینا شروع کر دی. دیکھ لیں جی سر, اب یہ جو میں نے پوچھنا تھا وہ دیکھ لیں لوگ پوچھنا شروع ہو گئے. اب آپ بتا دیں. ہماری کراچی کے بعد پہلی برانچ جو جامعۃ المدینہ کی شروع ہوئی تھی, جی, یہ کہانا نو فیضان مدینہ لاہور, صحیح, وہاں شروع ہوئی تھی. اور غالباً 95 یا 96 میں اس کا آغاز ہوا تھا. تو پہلی برانچ کا مجھے جو یاد پڑتا ہے پہلا داخلہ میرا ہوا تھا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اس وقت جامعۃ المدینہ تو ہماری اصطلاح ابھی شروع نہیں ہوئی تھی, مدرسۃ المدینہ ہی ہوتا تھا. مدرسۃ المدینہ شعبہ حفظ, مدرسۃ المدینہ شعبہ درس نظامی. صحیح. تو مدرسۃ المدینہ کے شعبہ درس نظامی میں داخلہ ہوا تھا. واہ. اس کے بعد چلتے چلتے یہ جامعۃ المدینہ کا سلسلہ ہوا. اور ایک جامعۃ المدینہ ہی کے تعلق سے جب یہ نام رکھا گیا تو اس حوالے سے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات تو الحمدللہ دنیا بھر میں مختلف شہروں میں ہوتے ہیں. جی, عموماً ہمارے ہاں جمعرات کو یہ اجتماع کی صورت ہوتی ہے. جی, بعض ممالک میں ایام آگے پیچھے بھی کیے جاتے ہیں وہاں کی سہولت کے اعتبار سے. صحیح. جس وقت میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت ہماری ذمہ داری بعض طلبہ کرام کی لگی تھی مختلف شہروں کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے حوالے سے. صحیح. تو مجھے تنظیمی طور پر یہ کہا گیا تھا لاہور سے متصل, یا اب تو لاہور کے اندر ہی شہر شامل ہو گیا, رائے بینٹ, وہاں جو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ ہر دوسرے اجتماع میں وہاں تمہارا بیان ہوگا. صحیح. میری وہاں شرکت کی صورت ہوتی تھی. تو اس وقت یہ تنظیمی جو سیٹ اپ اور اس طرح کی چیزیں تھیں, شورا بھی غالباً اس وقت نہیں بنی تھی جس وقت کی میں بات عرض کر رہا ہوں.
واہ. یا ہو سکتا ہے کہ شورا بنی ہو اور ابتدائی وقت ہی ابھی ہو. وہ ہمارے جو ذمہ داران ہوا کرتے تھے شہر کے، ان کے اوقات طے تھے، ان کی جمعرات کے ایام طے تھے کہ مہینے میں ایک مرتبہ، دوسرے مہینے میں، یہ جو بھی صورت تھی، یہ براہ راست امیر اہل سنت کو اپنی کارکردگی پیش کرتے تھے. کیا بات. ہفتہ وار اجتماع کے بعد ایک PTCL نمبر تھا، اس پہ کال کرتے تھے اور عموماً کال امیر اہل سنت خود ہی ریسیو فرماتے تھے. واہ 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 واہ. ہمارے جو اس شہر کے نگران تھے شاہد بھائی، انہوں نے کارکردگی اپنی پیش کرنی تھی اور کال کرنی تھی. مجھے کہتے ہیں کہ تم بھی ساتھ چلو. وہ گھروں میں PTCL اتنا زیادہ وہ ہر گھر میں تھا نہیں اس وقت میں، ایسی بات. PCO ہوا کرتے تھے. جی جی جی. PCO پر گئے، وہاں سے کال ملائی، امیر اہل سنت کو اجتماع کی کارکردگی میرا پیش کی، اور میرا اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ ہمارے ہاں ہر دوسری جمعرات کو آتا ہے، بیان وغیرہ کی صورت بھی کرتا ہے. تو امیر اہل سنت نے فرمایا ہوگا کہ میری اس سے بات کراؤ. انہوں نے وہ ریسیور مجھے دیا، میں نے سلام پیش کیا خدمت اقدس میں. امیر اہل سنت نے حال احوال کے بعد پوچھا کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا فیضان مدینہ میں. فیضان مدینہ لاہور میں. تو آپ ارشاد فرمانے لگے کہ فیضان مدینہ یہ تو ہماری مساجد کا نام ہے، مدنی مراکز کا. تو میں نے پھر تھوڑا سا وہ چینج کیا، ٹھیک ہے. مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. کیا بات ہے. تو آپ فرماتے مدرسۃ المدینہ تو ہمارے حفظ و ناظرہ کے ادارے کا نام ہے. تو اب اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. کیا بات ہے. تو میں خاموش ہو گیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا مشورہ ہوا ہے، وہ فیضان مدینہ ہمارے مدنی مراکز کا نام ہوا کرے گا، مدرسۃ المدینہ حفظ و ناظرہ کے اداروں کا، اور جہاں درس نامی کروایا جائے گا نا اس کا نام جامعۃ المدینہ ہوگا. مدینہ مدینہ. واہ واہ واہ. جامعۃ المدینہ کا پہلی مرتبہ نام میں نے براہ راست امیر اہل سنت سے سنا. سبحان اللہ. واہ جی واہ. مرحبا. کیا بات ہے. اچھا سر، جب آپ نے جو ہے تعلیم حاصل کی اور اس وقت کو اور آج کی اگر وقت کو ایک کمپیریٹیولی دیکھا جائے باعتبار سہولیات اور باعتبار آسانی، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں دعوت اسلامی کا جب یہ شعبہ شروع ہوا تھا نا، جی اس وقت مختلف طرح کی آزمائشی صورتیں تو تھیں. جی کراچی کی برانچ تھی، لاہور کی برانچ تھی، اور باقاعدہ سے مجلس کا نظام تو تھا نہیں. جی. مجالس کا باقاعدہ سے نظام شروع ہوا شورا بننے کے بعد. صحیح. اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کام مینج کرنے کے سلسلے تھے، لیکن جس انداز میں شورا بننے کے بعد ایک نظام بنا اور نظام میں بنانے والوں میں باقاعدہ سے اہل افراد کو آگے بڑھانے کی صورتیں ہوئیں، تو ابتدا میں یہ صورت نہیں تھی. ابھی تو باقاعدہ سے میرا اہل سنت کی طرف سے کھانے کا شیڈول ہے نا، اللہ کہ ہفتے کو صبح یہ بنے گا، دوپہر یہ بنے گا، شام یہ بنے گا. جی. اور یہ باقاعدہ فیضان سنت میں چھاپ دیا گیا ایسی بات. ہمارے جامعۃ المدینہ کا کھانے کا یہ شیڈول ہے. صحیح. تو اس پر کچھ پلس اگر کرنا چاہیں تو وہ تو کر سکتے ہیں، اس سے نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. اگر کسی دن کوئی اچھی آئٹم مزید طلبہ کو کھلانا چاہتے ہیں تو وہ کھلائیں، صحیح. لیکن اس سے نیچے آ جائیں کہ یہ نہیں، اس سے ہٹ کر یہ بنے گا، تو اس کی اجازت نہیں ہے. جن ایام میں کھانے میں گوشت شامل کیا گیا، صحیح. ہمارے کئی ایریاز اس طرح کے ہیں کہ جہاں باقاعدہ سے گوشت کی ترکیبیں نہیں بنتی. بعض جگہوں پر تو عاشقان رسول طلبہ کرام کے لیے بکرے لاتے ہیں، دیگر گوشت وغیرہ کی صورت کرتے ہیں. بعض جگہوں پر یہ صورت نہیں ہوتی، تو وہاں مجلس کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ خرید کر بھی کھلانا پڑے نا تو کھلائیں، واہ واہ. لیکن رہیں جدول پہ. صحیح. ابتدا میں جدول اس طرح کا نہیں تھا، صحیح. تو جو میسر آیا وہی بنتا تھا. اللہ. اس طرح کی صورتیں بھی ہوتی تھیں. اور جس طرح ابھی مانیٹرنگ کا پورا نظام ہے نا، اب تو یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ کھولنے سے پہلے پورا ایک پرچہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں کمرے اتنے چاہیے، عمارت ایسی ہونی چاہیے، عمارت ایسی ہونی چاہیے، اور عمارت کی سہولیات یہ ہونی چاہیے، لائبریری ہونی چاہیے، یہ ہونا، پوری ایک تفصیل ذکر کی گئی ہے. صحیح. تو اس دور میں یہ چیزیں بھی نہیں تھیں. صحیح. یہاں گودرا میں جو جامعۃ المدینہ ہمارا شروع ہوا تھا، پہلی جو برانچ تھی تو 2 کمروں سے سٹارٹ ہوا تھا. اللہ اکبر. اور لاہور میں ہمارا جو شروع ہوا تھا تو ہمیں 1 کمرہ دیا گیا تھا. اس وقت باقاعدہ سے کمروں کی نمبرنگ تھی. کمرہ نمبر 14 ہمارا کمرہ ہوا کرتا تھا. صحیح. اب تو وہ 14 کو اور نمبر مل گیا ہوگا. صحیح. تو 1 کمرے ہی سے آغاز ہوا تھا. اللہ اکبر. عمارت کی تعمیرات کے سلسلے بھی تھے، صحیح. اور کچھ اور اس طرح کی آزمائشیں بھی تھیں، لیکن آزمائشیں مقام قرب کا زینہ ہوا کرتی. واہ واہ واہ. آزمائشوں میں الجھ کر رہ جائیں تو مقصد کی طرف توجہ نہیں رہتی. واہ واہ. ہم اس سے پیچھے جاتے ہیں نا. تو یہ تو بہت بہتری کی طرف الحمدللہ جامعۃ المدینہ کا نظام ہے، اور کسی بھی دور میں ایسی کیفیت نہیں ہے کہ ہمارے طلبہ کرام کو کھانے کو کچھ نہ ملا ہو، واہ. یا ہمارے طلبہ کرام کھانا نہیں کھا سکے اور رات کرب والی کیفیت میں گزاری ہو. یہ شورا بننے سے پہلے بھی، بعد بھی، ابتدا سے لے کر انتہا تک ایسی آزمائش نہیں ہے.
کیا بات. میرے استاد محترم تھے سید عباس علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث اعظم واہ. پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ تھے. جی. وہ اپنا ذکر کرتے تھے کہ ہری پور وہاں ان کے استاذ تھے مولانا محمد دین بدوی، ان کے پاس یہ کچھ وقت انہوں نے پڑھا تو کہتے تھے کہ آدھی روٹی ایک ٹائم میں ملتی تھی، آدھی صبح آدھی شام، اور سالن اکثر نہیں ہوتا تھا، 5-6 کا حلقہ بنتا، آدھی آدھی روٹی ان کو دے دی جاتی، اور اس کے بعد گڑ کی ایک ٹکیا وہ دی جاتی تھی، اور ان کو کہا جاتا تھا باری باری کھا لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی نے اگر کوئی تھوڑا بڑا والا لے لیا نا تو آخری والے تک گڑ پہنچے ہی نہیں. ابتدا میں جو کیفیتیں تھیں آزمائش کے اعتبار سے، جامعۃ المدینہ الحمدللہ اس طرح کی آزمائشوں میں نہیں آیا. اللہ جدول کچھ کھانے کا اوپر نیچے ہو گیا، یا کوئی ایک ہی آئٹم دوسرے دن بھی بن گئی ہے، اس طرح کی صورتیں ہوئی ہوں گی. ہمارے ہاں ابھی بھی کئی ادارے اس طرح کے ہیں جہاں 2 ٹائم کھانا ملتا ہے، جی ہاں، اور کئی اس طرح کے ہیں جہاں وہ حساب کے ساتھ کھانا دیتے ہیں. اور کئی جامعۃ المدینہ میں ایسا نہیں. کئی ایسے ہیں جن میں ناشتے ہی نہیں، ناشتے میں کیا 2 ملے گا؟ ٹائم سے مراد یہی ناشتہ نہیں جی ہے، ہاں جی. کچھ بھی نہیں ہے ناشتے میں. ہاں جی، دوپہر کو ملے گی، شام کو ملے گی، ناشتہ کرنا ہے نہیں کرنا یہ آپ کو. یہ آپ کا اپنا کام. اللہ اکبر، اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اور جامعۃ المدینہ کی تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ. اور یہ ظاہر سی بات ہے جو نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے، طلباء کی سہولت کے لیے، ان کی اکاموڈیشن کے اعتبار سے، ان کے کھانے کے اعتبار سے، جو ہے وہ فیسلٹیز کے اعتبار سے، صاف پانی کے اعتبار سے، یوں ہی جو بکس لائبریری جو ہوتی ہے اس کے اعتبار سے جو یہ بہتری کی طرف آگے جا رہا ہے. اور ہمارے تو سرب اس میں جب مجھے یاد ہے کہ جو طالب علم کتابیں نہیں لے سکتا تھا اس کو کتابیں بھی جو ہے وہ ملتی تھیں. یہ پانی کا آپ نے ذکر کیا نا، جی، وہ میری توجہ ایک چیز کی طرف گئی. ویسے تو جامعۃ المدینہ کی کئی یہ خوبیاں جو بیان کی جا سکتی ہیں، جی میرے پاس پوری لسٹ ہے پورے ملک کے جامعۃ المدینہ کی، صحیح. اس اعتبار سے کہ پانی کی کہاں کیا کیفیت ہے. اللہ اکبر. جامعۃ المدینہ کھولنے سے پہلے اس عمارت کے پانی کا باقاعدہ سے لیب سے ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ اکبر، یہ پانی اس قابل ہے کہ طلباء کو پلایا جائے. کیا بات ہے. تو کتنے جامعات المدینہ میں وہیں کا پانی بور والا استعمال ہو رہا ہے، کہاں باقاعدہ سے فلٹر لگائے گئے اور اس کا پانی طلبہ کرام کو دیا جاتا ہے. اور ایک تعداد ہمارے جامعات المدینہ کی ایسی ہے کہ جہاں بعض ایریاز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ فلٹر لگا کر بھی پانی کی وہ کوالٹی نہیں آتی. جی تو کئی اس طرح کے ہیں متعدد جامعات المدینہ، جی، میرا خیال ہے 50 کے آس پاس ہوں گے، صحیح کہ جہاں باقاعدہ سے باہر سے پانی خریدا جاتا ہے، صحیح. خرید کر پانی طلبہ کو پلایا جا رہا ہے. واہ کیا بات. لیکن طلبہ کرام چونکہ ہمارا ایک اہم مقصد ہے، جی ایسا نہیں ہے کہ 8 سال میں پڑھا کے فارغ کر دیا تو کون میں کون، ایسی کیفیت تو ہے نہیں ہے. صحیح. کوئی انہی طلبہ کرام کو میدان میں اتار کے ان سے بہت سارے کام لینے ہیں. کیا بات. تو اگر ان کو کھانا ناقص ملے گا، پانی کے مسائل ہوں گے، صحت کے مسائل ہوں گے، دیگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی. 8 سال جس پر محنت کی، پیسہ خرچ ہوا، اساتذہ کی محنت لگی، ذمہ داران کی جو ایک محنت تھی وہ صرف ہوئی، 8 سال کے بعد پتہ چلا یہ 2-3 بیماریاں ساتھ لے کے آ رہا ہے، وہ تو اپنے کام کا نہ ہوا. ایسی بات. تو ابتدا ہی سے ان کی صحت کا دھیان اس طرح سے رکھا جائے واہ کہ میدان میں اتریں تو کھل کر کام کریں. کیا بات ہے. مدینہ مدینہ. اور یہ سارا جو نظام ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کے دم قدم سے بحمد اللہ تعالی یہ آگے بڑھ رہا ہے. یقیناً سب سے بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہے، امیر سنت کا اخلاص ہے. بالکل الحمدللہ اس کی اہمیت سے تو ہر آن جو ہے وہ اعتراف تھا، ہے اور رہے گا اور رہنا چاہیے. اور بڑا ایک اس میں کنٹریبیوشن مدنی چینل کے ناظرین آپ کا بھی ہے جو تعاون فرماتے ہیں. اور اسی تعاون کے حوالے سے مدنی عطیات مہم کل انشاءاللہ کل کا دن ٹیلی تھون کا یہ آنے والا ہے، اور اس میں بھی اپنا بھرپور حصہ ملانا ہے. اور یہ بھی جامعۃ المدینہ کے لیے ہی ہو رہی ہے. جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، کنز المدارس کے جملہ جو اخراجات ہیں، یعنی اس کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں، فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، ان کو ریزولویشن کی طرف لے جانے کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے یہ مدنی عطیات مہم کل انشاءاللہ مہروز بھائی 12 بجے سے اس کی نشریات جو ہے وہ صبح سے شروع ہو جائے ویسے گی. تو کہتے ہیں کل کس نے دیکھی ہے، ہاں جی، تو کل کا انتظار کرنے کے بجائے جس نے دینا ہے وہ آج بھی دے دے. مرحبا، بڑی زبردست بات. دیری کیوں کریں؟ جی بالکل بالکل درست فرمایا. اور الگ کر دیں بلکہ جمع کروا دیں، اور آن لائن کروا سکتے ہیں تو آن لائن بھی کروا دیں بالکل. اور ایک یونٹ جو ہے 10,000 روپے کا ہے. اللہ نے جتنی سکت دی ہے
اگر آپ 12 یونٹ دے سکتے ہیں تو 112 دے سکتے ہیں، 112 جمع کروائیے، اور ورنہ جتنی اللہ نے آپ کو سکر عطا فرمائی ہے اس نیک کام کے اندر ضرور اپنا حصہ جو ہے یہ شامل کیجیے۔ میرے اہل سنت کا جامعۃ المدینہ کے حوالے سے کلام بھی آیا ہے جی، وہ انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم سننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ کیا بات ہے جی، مرحبا، ماشاءاللہ، مرحبا جی۔ لاہور سے مظہر اقبال اتاری مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے زبردست اور بہت علمی دلچسپ سلسلہ ہے۔ آج تو اس کا ٹاپک بھی ماشاء اللہ عز و جل بہت پیارا ہے، والدین حضور غوث پاک۔ ماشاء اللہ عز و جل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کی تو سلمان بھائی کیا ہی کہنے ہیں، کہ جن کے والدین ایماندار، تہجد گزار، نیک، پرہیزگار اور 5 وقت کے باقاعدہ نمازی ہوں، تو ان کی اولادیں بھی پھر حضور غوث پاک اور داتا علی حجویری جیسی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جیسی پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت چاہتے ہیں تو سلمان بھائی کن مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، کس طرح کا ماحول آج ہماری اولاد کو ہونا چاہیے، اس پہ بھی کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیجئے۔ اور عدنان بھائی سے یہ کلام سننا چاہوں گا۔ میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ جزاک اللہ۔ آمین جی۔ خالد بھائی کیا فرمائیں گے اس بارے میں سنیں؟ خالد جی ایک کال پر رسپونڈ کر دینا کہ تربیت بچوں کی کن خطوط پر جو ہے وہ کی جائے۔ الحمدللہ جس طرح اکابرین کا تذکرہ ہوا، اولیاء امت کا تذکرہ ہوا کہ واقعتاً ان کے والدین کی نیکی بھی ان کے کردار میں ایک عکاس رہی اور ان کے کردار سازی میں اس کا بھی فیضان شامل رہا، تو الحمدللہ یہ تو نیکی کی تاثیر ہے کہ نیکی اپنے ساتھ آبادی ہی لاتی ہے، اور جہاں یہ ہوتی ہے وہاں آبادی، رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہوں گے تو پھر وہاں ناخلف افراد پیدا ہوتے ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی چل رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم جو ہمیں تربیت ارشاد فرماتا ہے، جو ہمیں انداز ارشاد فرماتا ہے، وہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی کے غضب کی آگ سے بچانے کا حکم ملتا ہے، کہ اللہ ناراض نہ ہو، کہ اس کی ناراضی کی صورت میں آگ کا ایندھن بننا پڑے گا، اور جب اس سے بچنا ہے تو پھر کیا کام کرنے پڑیں گے؟ وہ کام والدین کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جس طرح ہمارے کالر اسلام بھائی نے بھی کہا کہ ماشاءاللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین ماشاءاللہ دیندار، عبادت گزار، پرہیزگار، تہجد گزار تھے، تو الحمدللہ اولاد میں اثر نظر آتا ہے۔ سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی تذکرہ کیا، تو ماشاءاللہ جب امیر اہل سنت اپنے والدین کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں سلمان بھائی ایک بہت اہم بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والدین کا اخلاص، بالخصوص تقوی اور رزق حلال کے حوالے سے جو ایفرٹ ہے وہ ماشاءاللہ دیکھنے والی ہے اور قابل تقلید ہے، کہ جب بندہ حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، تو اس حلال کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ حلال سے جو گوشت پروان چڑھتا ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور پھر اس میں نیکی کی ترغیب ہوتی ہے اور وہ نیکی کو پسند کرنے والا ہوتا ہے۔ جبکہ جب جز جسم حرام سے بنے پھر وہ نیکی کی طرف مائل بھی ہونے والا نہیں ہوتا۔ تو اپنے کھانے پینے میں حلال کا اگر انتظام کیا جائے تو اس کا بھی بہت بہترین اثر ہے، جو اولاد پر بھی پڑتا ہے، جو ہماری زندگی کے سکون پر بھی بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ ورنہ اس طرح کے افراد بھی دیکھے گئے کہ کمانے کو تو لاکھوں کما لیے، لیکن پرابلم، پریشانی یہ بنی کہ سب کچھ موجود ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن سکون زندگی سے ندارد ہے۔ اس کے پیچھے جو وجہ تلاش کی جائے تو وہ یہ نظر آتی ہے کہ جناب حلال کمایا ہوتا تو وہ برکتیں لے کر آتا، اولاد اگر حلال سے پروان چڑھی ہوتی تو وہ نیکوکار ہوتی، لیکن جب حلال کمایا اور بچے کو کھلایا ہی حرام تو پھر وہ کس طرح سے نیکی کا راستہ اختیار کرے گی، کس طرح سے تقوی کی طرف آئے گی؟ تو یہ چند باتیں ہیں جو واقعتاً پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اکابرین نے، ان کے والدین نے اس کا اہتمام کیا، تو ماشاءاللہ جو اولاد ہوئی وہ دیندار ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب پانے والی ہوئی۔ واہ سبحان اللہ۔
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کی امی جان نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا. اللہ. میں تو یہ بات سوچ رہا ہوں اور میرے چشم تصور جو ہے وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ غوث پاک جیسی پیاری اولاد ہو اور اس کو اپنے سے دور بھیجنا یہ ماں کے لیے ایک یقیناً آسان بات نہیں ہوگی. لیکن جن کے کاز بڑے ہوتے ہیں، جن کے ارادے بڑے ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے علم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ پھر اپنی اولاد کو علم دین سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں. تو صرف اگر یہ انداز دیکھا جائے غوث پاک کی امی جان کا کہ آپ کو جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ فرمایا، اور پھر جب آپ کو غوث پاک کی یاد آتی تھی تو پھر کیا انداز ہوتا تھا، کچھ سوال ایسے تو اس میں جس طرح آپ نے ذکر کیا نا، اس میں تھوڑا سا اگر پلس یوں بھی کیا جائے جی کہ اس کیفیت میں بھیجنا کہ جب غوث اعظم کے والد محترم انتقال کر چکے ہیں. میں خود دو ہی بیٹے ہیں، شوہر کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، جی ان میں سے بھی ایک بیٹے کو اپنے سے دور کر رہی ہیں کہ بیٹے علم دین حاصل کرو. واہ. اور علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا. تو جس وقت بھیجا گیا نا، تو اس وقت ہی ان کو کہا گیا، بعض کتابوں میں یہ الفاظ یوں بھی ملتے ہیں کہ قیامت کے دن انشاءاللہ ملاقات. اللہ اکبر. اللہ. جیلان سے بغداد آج بھی اگر دیکھیں نا تو سفر تھوڑا نہیں ہے، جی سفر کافی ہے. جی. لیکن اس دور میں جو سفر تھا وہ جنگلوں کے رستوں سے گزرتے ہوئے جانا، پیدل جانا، اور سواری کا انتظام ہے تو سواری کون سی ہے؟ گدھا، گھوڑا، اونٹ. اللہ. اس پر سفر کی صورت ہے. اور جو مراسلے وغیرہ کبھی قافلوں کے ذریعے بھیجا جاتے تھے، خط وغیرہ کی صورت ہوتی تھی، تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں خود سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم، کانت امی تشتاق الیہ فتکتب الی الکتاب بذکر شوقہا الیہ. میری والدہ کبھی کبھی مجھے خط لکھتی نا، تو اس خط میں وہ اپنا اشتیاق، ذرا ماں اور بیٹے کا پیار تو ہوتا ہے، اس پیار کے انداز کا تذکرہ ہوتا. تو آپ اس کا جواب دیتے ہوئے جو کہا کرتے تھے نا، وہ یہ تھا، ان شئتی ترکت وجئت الیک. اگر آپ کہیں نا تو میں سب چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس آ جاتا. اللہ اللہ. نہیں، اطاعت. والدہ آزمائش میں نہ آئے، والدہ اگر تکلیف میں ہوں گی تو بیٹا، ظاہر ہے والدین کی رضا مقدم ہے. جی. تو آپ یہ لکھتے کہ اگر آپ کہیں تو میں واپس آ جاتا ہوں. تو پھر امی جان اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے تھیں، لا تجی واشتغل بالعلم. واپس نہ آؤ، علم دین حاصل کرو. آج اگر دیکھیں تو آج تو ہم نے اپنا بچہ اگر بھیجا بھی ہے، جی ناظرین میں سے کسی کا بچہ جامعۃ المدینہ میں اگر پڑھ رہا ہے تو روابط کے کتنے ذرائع ہوں گے. درست فرمایا. بالکل وہ ویڈیو کال کی صورت میں آمنے سامنے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. جی. بیٹے کمزور ہو گئے ہو، مجھے لگتا ہے تم نے کچھ کھایا نہیں، تمہاری نیند نہیں پوری ہوئی. یہ تو سارا وہ سامنے ویڈیو کال کی صورت میں بعض اوقات چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو وہاں بھیج دیا تو بھیج دیا. اللہ. خود غوث اعظم کا اپنا جو ملتا ہے یوں اس انداز میں کہ بعض اوقات ایسے اوقات بھی آئے کہ فاقے کی نوبت آئی، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں آیا. اللہ. اور اللہ والوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو ان کی طبیعت میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ اپنی ذات کے لیے سوال کریں. تو غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم دریا کے کنارے چلے جانا، لوگ سبزیاں دھوتے تھے تو جو وہاں کچھ حصہ بچ جاتا لے کر چلے جاتے، تو بعد والے یہ بھی دیگر طلبہ بھی اٹھا کر تناول کر لینا، اس طرح کی صورتیں. اور ایک دفعہ جو ایک صاحب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کئی دن کا فاقہ تھا، جی، حالانکہ وہ کھا بھی غوث پاک کے ہی رہے تھے. ان کی والدہ نے جو پیسے بھیجے تھے تو اسی میں سے کھانا خرید کر وہ کھا رہے تھے. تو آپ کا وہ انداز مدنی چرن کے ناظرین نے ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی سنا ہوگا. تو یہ کیفیتیں اور ان کیفیتوں میں علم دین کی طرف مائل رہنا اور والدہ کا علم دین کے لیے وقف کرنا اور اس انداز میں وقف کرنا کہ وہ واقعی وقف تام ہو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. اللہ ہمیں بھی اپنی اولاد کو علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی دیتے رہنے کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائے. مرحبا. اللہ غوث پاک کی ماں کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو ان کی علم دین سے محبت تھی اللہ اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین. کچھ فرما رہے ہیں میروز بھائی؟ نہیں جی، دعا ہی کر رہے ہیں اس وقت اسد بھائی کی باتیں سن کے ماشاءاللہ. جی، اللہ برکت عطا فرمائے، ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. آمین آمین. مرحبا. جی کال. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر ایک شخص پہ، ایک بندے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اس قدر نزول ہو کہ کاروبار بھی خوب چمک رہا ہے، گھر بار، بیوی بچے سب یہ ماشاءاللہ خوشحال ہیں،
और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो कुड़न होती है कि मैं 5-6 नमाजें बाजमात पढ़ सकूं, लेकिन 3-4 तो वो पढ़ लेता, लेकिन फजर की नमाज उससे वो छूट जाती है। यहाँ तक कि अगर वो बंदा फजर के वक्त उठा भी हो लेकिन नमाज की तरफ उसका दिल माइल नहीं होता या हो नहीं पाता या कोशिश नहीं करता, तो उसके बारे में क्या आप फरमाते हैं, रहनुमाई फरमा दें, या उस बंदे को क्या करना चाहिए? जी सर। उस बंदे को क्या करना चाहिए? नमाज की तरफ आना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक तो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू की तरफ से एक फ़र्ज इसके ज़िम्मे किया गया जी। और जब अल्लाह ताला ने इसको नेमतों की फरावानी अता फरमाई, जैसा जिक्र कर रहे हैं, कारोबार चमक रहा है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, कारोबार चमक रहा है और पैसा दमक रहा है और दिल मचल रहा है, दिल में चल रहा है। अल्लाह अकबर, इतना वाह कुछ वाह हो चुका वाह है। वाह वाह। अब तो मेरा ख्याल है इसको आ जाना चाहिए। जिस रब ने इतना कुछ अता फरमाया उसकी बंदगी बजा लाए, वाह, इताअत और फरमाबरदारी की तरफ कदम बढ़ाए। सुभान अल्लाह। अस्सलातु व इमादुद्दीन, जी। नमाज तो दीन का सुतून है। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। व अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। और वो एक लफ्ज़ खालिद भाई ने अदा किया था, ना खल्फ औलाद जी, फ़खलफ़ मिन बअदिहिम खल्फ़ुन अदाउस्सलाह। कुछ ऐसे नाखल्फ लोग बाद में आए जिन्होंने नमाजें ज़ाया की, तो नाखल्फ ना बने जी, अच्छे बने और अच्छे बनते हुए नमाजों की तरफ आ जाए, इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी बसर करें। जी। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जानशीन मेरे सुन्नत का मैंने पिछले बुध को बयान सुना, उस बयान का मौजू था हम बदलते क्यों नहीं। उसमें आपने एक मौजू लिया गुफ्तगू के दौरान, लंबी उम्मीदों का। अच्छा भी पढ़ लेता हूं, ये जो अच्छा भी पढ़ लेता हूं ना, कुछ देर में पढ़ लेता हूं, हाँ उठ जाता हूं, इसको हटा दें और उठ जाएं। 5 सेकंड की एक्टिविटी है, बल्कि शायद 5 की भी नहीं है। आप जब उठ गए, अलार्म आपका बज गया, आप बस उठ जाएं और बिस्तर से बाहर आ जाएं और वुजू करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, मस्जिद में रवाना हो जाएं। इतना सा काम है। वो कारोबार का जिक्र कर रहे थे ना, तो आला हजरत का वो याद आ रहा है, दिल हमें तुझसे लगाना ही ना था। हाय 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 हाय, दिल का मिलान उस तरफ ज्यादा हो गया, हाँ जी, तो मखलूक की तरफ ज्यादा तवज्जो हो गई, खालिक की तरफ जैसी तवज्जो होनी चाहिए थी वैसी ना। अल्लाह बचा। तो ये जो है ना, अभी कर लूंगा, अच्छा थोड़ी देर में करता हूँ, ठीक है कर लूंगा, अभी थोड़ा टाइम है, अभी तो नमाज का टाइम है। ये जानशीन में सुन्नत ने ये बात भी ली इसको कि अभी तो नमाज का टाइम है, अभी तो देख रही घड़ी बात का देख रहे हैं। ये जो दाऊद इस्लामी ने एप्लीकेशन बनाई है प्रेयर टाइमिंग, ये इसलिए नहीं बनाई कि बंदा जो है वो देखे भी यार अभी तो नमाज के टाइम खत्म होने में 15 मिनट बाकी हैं, अच्छा 10 मिनट बाद पढ़ते हैं। ये वक्त बताने के लिए है, और जो वक्त आ गया है तो अब नमाज पढ़ें और आगे बढ़ जाएं, निकल पड़े, उठ पड़े, बस इतना सही होता। वरना अगर यूं कहें कि अच्छा उठता हूं, फिर करवट ले लेंगे, और सर्दियों के दिन है, कहा जाता है कि सर्दियों में नींद ज़्यादा आती है। और वैसे एक बात यह है कि नींद पूरी हो जाए ना तो बंदे की आंख खुद भी खुल जाती है। अब रात को सोए ही 3 बजे सो रहे तो सुबह मेरी आंख नहीं खुलती, तो वो आंख ने कहाँ खुलना। मेरोज भाई क्या फरमाते हैं आप? बहरहाल खोलने वाले फिर भी खोल ही लेते हैं, रात को 3 बजे सो के भी फजर में लोग आंख खोल लेते हैं, लेकिन ज़्यादा देर की रूटीन चलती नहीं है। अदनान भी क्या फरमाते हैं आप? बड़ी मेहरबानी। रात लेट जागने की वजह से अगर किसी की फजर का मसला होता हो तो उस पर तो शरअन लाजिम होगा कि वो अपने आराम के मामलात पीछे लाए जी, ताकि फजर का आजमाइश का सिलसिला ना हो। मदीना मदीना मरहबा। अल्लाह हम सबको नमाजों से मोहब्बत अता फरमाए। और नाक है ना, नाक में पानी चढ़ाए बंदा, तो ये भी हदीस पाक में मजमून आया है कि शैतान जो है ये नाक की जड़ में रात जो है वो बसर करता है। तो नाक में जब बंदा पानी चढ़ाएगा ना तो इंशाअल्लाह यूं शैतान जब दूर भगाएगा तो इंशाअल्लाह बत्ती दिमाग की रोशन हो जाएगी। अदनान भाई क्या फरमाते हैं आप? मरहबा जी। भाई आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जा रहा है, प्लीज 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 ये कलाम लाजमी 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 सुना देना। खाके मदीना होती मैं खाक सार होता। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। मरहबा जी। फैसल महमूद इस्लामाबाद। सर मेरी एक गुजारिश है, मुझे नातखान से अपील है कि मुझे ये नात सुना दें। दारे पे बुलाओ मक्की मदनी। मरहबा अदनान भाई, अपील की है भाईजान ने,
یہ اس کو بھی دیکھیے گا جی. مجھے کلام بھی سنا دیجیے. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. ٹھیک ہے جی, مرحبا, اللہ آپ کو برکت دے. عدنان بھائی کچھ میسیجز بھی ہیں, یہ بھی شامل کرتا ہوں جی. غوث پاک کی منقبت بھی سنائیں, نظر کرم خدا را. ضرور انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں آپ کو سناتے ہیں. کچھ میسیج پڑھتا ہوں تب تک. اور جی عدنان بھائی سے عرض ہے یہ والی نعت سنا دیں, سوئے طیبہ جانے والو, اوکاڑا سے میسیج ہے, بہت شکریہ جی. اور رکن شورا کلام سنائیں کوئی, یہ بھی جی میسیج ہے. کہاں سے؟ جلال پور سے ہے یہ میسیج. مرحبا. جلال پور کافی سارے ہیں, جلال پور جٹاں, جلال پور شریف, جلال پور صوبتیاں, جلال پور پیر والا بھی ہے. سبحان. یہ بھی جہلم کے آپ کے قریب ہے جلال پور پیر والا بھی, پنڈ دادن خان کا کوئی علاقہ. جلال پور شریف, وہ جلال پور شریف ہے, جلال پور پیر والا دوسری طرف ہے. صحیح. چلیں جی بہرحال, کیا آپ سر ویسے کبھی کلام پڑھتے ہیں؟ یہ بھی کلام ہی تو کر رہا ہوں. سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. ویسے جیسے نعت عدنان بھائی جیسے نظم میں کبھی آپ نے طرز میں کبھی پڑھا ہو, ہلکا پھلکا تنہائی میں بیٹھ کر یا چلتے پھرتے کچھ. بس آج پھر یہ جو ہے نا جی تشت اسبام کر دیں. خالد بھائی کیا فرماتے ہیں؟ جیسے اپنے شورا کو سہولت کچھ سنا دیں آج. عدنان بھائی پڑھے نا, اس کے بعد خصوصی نعت تو بعد میں ہوگی جی. ٹھیک ہے جی. محبوب بھائی ہیں جی, چمن طیبہ میں سنبل جو سوار ہے گیسو جڑا والا سے کلام کی فرمائش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اور اپریسیشن کے میسیجز ہیں, بہت شکریہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور انس بھائی کا کوئی کلام سنائیں, ٹھٹھا سے مبشر بھائی ہیں, بہت شکریہ جی. یہ حمزہ یاسین بھائی ہیں اوکاڑا سے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے بھی. کچھ کلام شامل کریں عدنان بھائی. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم پہ مولا کا فضل لو کرم ہو گیا, جامعات المدینہ کی کیا بات ہے, مرحبا ہو گئی رحمت مصطفیٰ, مرحبا ہو گئی رحمت مصطفیٰ, جامعات المدینہ کی کیا بات ہے. ہر طرف علم کا نور بڑھنے لگا, ہر طرف علم کا نور بڑھنے لگا, جامعات المدینہ کی کیا بات ہے. کم ہے جتنا کرے شکر رب کا, جامعات المدینہ کی کیا بات ہے, جامعات المدینہ کی کیا بات ہے, جامعات المدینہ کی کیا بات ہے. جو سینہ خزینہ بنے علم کا, اس کا سینہ خزینہ بنے علم کا, جامعات المدینہ کی کیا بات ہے, جامعات المدینہ کی کیا بات
मदीना की क्या सुभान अल्लाह। मैं उस्ताद साहब अमीर अहले सुन्नत की दुआ की जो जामइयत है ना, उसके वारी वारी जाऊं। देखें कि जो खिदमत कर रहा है, जामिअतुल मदीना की करें जो खिदमतें हैं जी, तो इस खिदमत करने वालों में असातिज़ा भी शामिल हैं, इसमें जो मदनी अमला है ये भी क्या है, शामिल है, इसमें जो राशन प्रोवाइड करने वाले हैं महरोज भाई वो भी शामिल है। ऐसे आशिकान रसूल भी होते हैं, जैसे किरियाने की दुकान है तो उन्होंने रखा होता है कि भाई इतना इतना सामान हम जो है वो राशन का किरियाने का ये हम पेश करेंगे, ये भी क्या है, खिदमतों में शामिल है। यूं ही महरोज भाई जिनका आढ़त का काम है सब्जी मंडी के अंदर, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला रखा होता है और रखना चाहिए। जिनका नहीं है उनको करना चाहिए कि वो क्या करें कि सब्जी जामिअतुल मदीना में जो है वो पहुँचा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये भी क्या है, खिदमत के अंदर जो है वो आ रहे हैं। इस एक लफ्ज में खिदमतें में क्या किया मेरे सुन्नत ने, सबको क्या कर लिया, शामिल कर लिया। अच्छा जो चंदा दे रहे हैं जी, दामे दिर में कदमे सुखने, जो जिस अंदाज से भी आया। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह जी वाह। और टेलीफोन वालों को तो वैसे एक अलग से भी दुआ दी हुई है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अमीर सुन्नत का कलाम जामे और माने कलाम में रोज भाई मैं कुर्बान जाऊं, माशाअल्लाह। और ये अहलुल्लाह का अंदाज होता है। वाले जो जामिअतुल मदीना में पढ़ रहे हैं, जो खिदमतें कर रहे हैं जी, उनका सीना फखर से चौड़ा हो और दिल शुक्र में झुक जाए कि अल्लाह का वली है और कैसे दिल खोल कर दुआएं दे रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी तरह महरोज भाई मेरे सुन्नत की दुआओं की जामियत पर भी हम कभी बात करेंगे, और इस पर सर दस में एक और बात करूं। जैसे सेहरा है ना, सेहरे में ये एक शेर है कि ये मियाँ बीवी रहें जन्नत में यकजा ऐ खुदा, ये एक मिसरा है। जन्नत में यकजा वही रहेंगे जो दुनिया में सारी जिंदगी यकजा रहेंगे, वही तो जन्नत में जाके यकजा रहेंगे। ठीक है, तो इस दुआ के अंदर क्या है, दुनिया के अंदर भी घर की सलामती की दुआ है और जन्नत में तो साथ रहने की दुआ है ही है। यानी एक दुआ के अंदर दूसरी दुआ क्या है, ये ऑटोमेटिकली एडिड है और छुपी हुई है। सुभान अल्लाह। इस पर हम इंशाल्लाह कभी तफसील से बात करेंगे। अब्दुल हबीब भाई की मनक़बत गौसे पाक की शान में पड़ी हुई, आइए सुनिए जी। ऐ शाहे जीलाना, ऐ शाहे जीलाना, ऐ मीरे मीराना, ऐ मीरे मीराना, नज़रे करम खुदारा, पीरों के पीर, नज़रे करम खुदारा, रोशन ज़मीर, नज़रे करम खुदारा, नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, नज़रे करम खुदारा, ऐ शाहे जीला, नज़रे करम खुदारा, ऐ मीरे मीरा, नज़रे करम खुदारा, नज़रे करम खुदारा, सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, मेरा बजुज़ तुम्हारे, मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा, नज़रे करम खुदारा, ऐ मीरे मीरा, नज़रे करम खुदारा, ऐ पीरे पीरा, नज़रे करम खुदारा, नज़रे करम खुदारा,
صدقہ داتا پیا کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ احمد رضا کا صدقہ نوری ضیا کا صدقہ مرشد پیا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا نظر کرم خدا را پیروں کے پیر نظر کرم خدا را روشن ضمیر نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا شاہ جینا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا نظر کرم خدا را اے شاہ جینا نظر کرم خدا را اے میرے میرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا نظر کرم خدا را اے میرے میرا نظر کرم خدا را اے پیرے پیرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا کہاں روسیا فریدی کہاں مجھ سا یہ نکما کہاں سلسلہ تمہارا نظر کرم خدا را پیروں کے پیر نظر کرم خدا را روشن ضمیر نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را واہ جی واہ سبحان اللہ منقبت غوث پاک بھی سنی ہے ذکر نثر میں بھی ہو رہا ہے صرف آپ بھی دو اشعار سنائیں ایک سنائیں تین سنائیں لیکن میں ایک سناؤں گا اور اس کی وضاحت یا تشریح جو بھی ہے وہ آپ کریں گے اللہ اکبر یہ مشکل بات ہے ویسے لیکن چلے بزرگ ویسے امتحان میں کم سر نے ہمارا پیغام پنجاب سے آیا جی پیغام پنجاب سے آیا جتنے بھی جلال پور ہیں یہ سارے پنجاب میں ہیں میرے خیال ہے کیا بات ہے اور شعر پنجابی میں سناتا ہوں ہاں جی وضاحت آپ کر دیجئے گا جی جی انشاءاللہ راتی زاری کر کر روندے نیند اکھاں دی توندے
فجریوں گنہار کہاں من سب تھنی میں ہوں دے. کیا بات ہے. یہ اولیاء کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ساری ساری رات رو کر جو ہے وہ گزارتے ہیں، اور صبح جو ہے وہ جب ہوتی ہے تو اپنے آپ کو گناہ گار ہی کہتے ہیں، اور عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، یعنی سب سے نیچے اپنے آپ کو جو ہے وہ شمار کرتے ہیں. اللہ اولیاء کا یہ فیضان ہمیں نصیب فرمائے. آپ استاد صاحب ایک اچھے نعت خوان بن سکتے ہیں، یقیناً بن سکتے ہیں. تھوڑی سی مشق کی حاجت ہے، تھوڑی سی آپ اگر اس پر مشق کر کے اس کو تھوڑا فوکس کر لیں تو یہ ایک پلس بالکل ایڈ ہوگا اللہ کی رحمت سے. یہ دیکھیں جی، یہ میرے ہاتھ میں ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کا جامعۃ المدینہ نمبر. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ اکبر. فیضان علم و عمل اس کا نام ہے، سنت نے دی ہے، نام امیر سنت نے دیا ہے جی. خصوصی شمارہ ہے یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا جامعۃ المدینہ نمبر. ٹھیک ہے جی. جامعۃ المدینہ کی تاریخ بھی اس میں ہے. واہ. جامعۃ المدینہ کس طرح ترقی کا سفر طے کرتے ہوئے آگے بڑھا، اس کے حوالے سے بھی کئی ایک چیزیں ہیں. سب سے پہلی جو مجلس جامعۃ المدینہ تھی اس میں کون کون تھے، اس کا بھی تذکرہ ہے. کن کن کے پاس ذمہ داری رہی، کس کس کے ذمہ داری کے دور میں کیا کیا ترقیاتی کام ہوئے، کئی ایک چیزوں کا تذکرہ. ماشاءاللہ. ایک مضمون ہے اس میں کہ جامعۃ المدینہ کیسے پہنچے، کون پہنچا، کیسے پہنچا، کہاں سے پہنچا. یہ جاننے کے لیے مطالعہ کریں ماہنامہ فیضان مدینہ کا جامعۃ المدینہ نمبر. جامعۃ المدینہ تک کیسے پہنچا اور اس کے بعد کہاں تک پہنچا. اللہ اکبر، کیا بات ہے جی. یہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا فیضان علم و عمل جامعۃ المدینہ نمبر. ماہنامہ کس کا؟ فیضان مدینہ کا. میں نے تو ابھی اس کی زیارت کی ہے، اور مہروز بھائی جی انشاءاللہ اس کو خریدیں گے بھی انشاءاللہ. اور میں کل ناظرین کو کل بھی پروگرام کریں گے انشاءاللہ، کچھ اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور مزید جو ہے وہ ہم بات بھی کریں گے. غوث پاک کے والدین کا جو سلسلہ نسب ہے، اس پر سارا کچھ مدنی پھول ہو جائیں. گھڑی اپنا پیغام دے رہی ہے، بہرحال یہ بھی ہے اپنی جگہ پر. غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم جی، اس طرح ایک لفظ آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نجیب الطرفین ہیں. جی، حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں. جی. میں پہلے غوث اعظم کے والد محترم کی طرف سے جو آپ کا سلسلہ نسب ہے وہ بیان کروں گا، اور اس کے بعد جو آپ کی امی جان کی طرف سے ہے وہ بیان کروں گا. جی. غوث اعظم اپنے والد محترم کی طرف سے حسنی ہیں، جی، اور اپنی امی جان کی طرف سے حسینی ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اس تعلق سے ایک شعر بھی ہے. جی. وہ اگر وہ بھی عدنان بھائی سنانا چاہیں. جی میں نے اس کے اوپر سنا چکے آپ. کیا بات آپ کی. سید عبد القادر، یہ غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کا نام نامی اس میں گرامی ہے. بن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، بن سید عبداللہ، بن سید یحییٰ، بن سید داود، بن سید موسیٰ ثانی، بن سید عبداللہ، بن سید موسیٰ جون، بن سید عبداللہ محض، بن امام حسن مثنی، بن سیدنا امام علی مقام امام حسن، بن مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اور آپ کی امی جان کی طرف سے ہے سید عبد القادر بن سیدہ ام الخیر فاطمہ امت الجبار، بن سید عبداللہ سومعی، بن سید محمد، بن سید جواد، بن سید علی رضا، بن سید موسیٰ کاظم، بن امام جعفر صادق، بن سیدنا محمد باقر، بن سید زین العابدین سید سجاد، اللہ، بن امام علی مقام امام حسین، بن مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو غوث پاک کے والدین کا صدقہ نصیب فرمائے، اور مزید بھی انشاءاللہ غوث پاک کے حوالے سے پروگرامز ہم کریں گے، اور اس میں ہم ایک اور عنوان بھی جو ہے وہ لے کر آئیں گے. غوث پاک کی امی جان کی کچھ نصیحتیں بھی ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. ابھی پروگرام کو اختتام کی جانب لیے چلتے ہیں. مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون میں بھی اپنا حصہ ملانا ہے. ایک یونٹ 10,000 روپے کا ہے، اور اس کو بھی جمع کروانا ہے، اور اچھے اخلاق کو، اچھے کردار کو، اچھے انداز کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر کے اپنانا بھی ہے، اور مدنی چینل کی دعوت کو بھی عام کرنا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک،
اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک. طلع البدر علینا من سنیۃ الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك، يا رسول